یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان دوسرے کو آل محمد کے دروازے تک نہیں پہنچاتا، تمہارا عمل دوسروں کو آل محمد کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے شرط رکھی، اگر چاہتے ہو کہ دوسرے تم سے محبت کریں، دوسروں کے دل میں تمہاری محبت ہو، اور میں یہاں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی کسی شیعہ نے حقیقی شیعت اپنے معاشرے میں پیش کی ہے نا، حقیقی شیعت، حقیقی تشیع کا چہرہ، وہاں اس سے کوئی نفرت نہیں کرتی۔ ہم اپنی خانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ عزیزان، اب جب یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ صفات سے۔ اب اگر اللہ صفات سے محبت کرتا ہے تو پھر ان صفات کو اللہ نے مجسم کیا، ان صفات کو اللہ نے مجسم کیا، یعنی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کو اللہ نے معراج بخشی، یا رسول اللہ کے ذریعے یا آل رسول کے ذریعے اللہ نے ان صفات کو کیا کیا؟ معراج بخشی۔ معراج، جب ان صفات کو اللہ نے رسول و آل رسول کے ذریعے معراج بخش دی تو پھر اللہ نے آپ سے مجھ سے ایک تقاضا کیا۔ جہاں پر بھی ہم آپ اکثر ڈنڈی مارتے ہیں، ہم درمیان میں سے چھوٹی سی آیت پڑھ کے ٹرکا کے چلے جاتے ہیں، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے، لیکن آیت کا ابتدائی حصہ بہت کمال کا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے۔ یہ جب لفظ اور آ جاتا ہے نا، یہاں شرط آ جاتی ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے خوشخبری نہیں ہے، اللہ کے ان بندوں کے لیے۔ کن بندوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا ایمان بھی اپنی معراج پہ ہو اور ان کا عمل بھی اپنی معراج پہ ہو۔ ہر ایک کے لیے اہل بیت کی مودت خوشخبری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بے عمل ہو اور کہے کہ میرا تعلق آل محمد سے ہے، میں آل محمد کا آل رسالت دار، تو اس سے اللہ نے مانگا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دو لوگوں سے آل رسالت مانگا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ذالک الذی، آیت نمبر 23 سورہ مبارکہ، سورہ معروف آیت ہے، اس کو آیت مودت کہا جاتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے۔ کن بندوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا۔ یعنی یہ ولایت و محبت اہل بیت ہر ایک سے اللہ نے نہیں مانگی، نہ اللہ بے ایمان سے آل محمد کی مودت مانگتا ہے، نہ اللہ بے عمل سے آل محمد کی مودت مانگتا ہے۔ جب تمہارا ایمان اور عمل دونوں مل جائیں پھر اللہ کہتے ہیں میرے حبیب قل، آپ عالم سے کہہ دیجئے، پھر اللہ اپنے حبیب سے کہتا میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اے خدا بندہ، یہ تو اوپن ہونی چاہیے تھی، سب کے لیے آفر ہونی چاہیے تھی، کہا یہ سب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایمان کو مجسم کرو، مجسم دیکھو تو پھر بھی تمہیں رسول و آل رسول نظر آئیں گے، اگر عمل کو مجسم دیکھو تو پھر بھی تمہیں رسول و آل رسول نظر آئیں گے۔ وہ اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ نہیں، اس جملے کی آپ نے توجہ کے ساتھ یہ جملہ آپ نے نہیں سنا، آل رسول و آل رسول اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ میں نے جملہ کہا ہے اللہ صحابہ سخی سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر سخی ہو کوئی حاتم طائی جیسا، دربار رسالت میں اس کی بیٹی آ جائے، رسول خدا اٹھ کر اس کے اپنی اس کے سر پر چادر ڈال کے اسے فوراً آزاد کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یا رسول نے کیوں آزاد کیا؟ کہا اس کا باپ اگرچہ کافر تھا لیکن ایک اچھی صفت کا مالک تھا۔ کہا یا رسول وہ کیا اچھی صفت تھی؟ کہا وہ بہت بڑا سخی تھا۔ یعنی سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ باپ کافر تھا لیکن ایک اچھی صفت رکھتا تھا، اس باپ کی ایک اچھی صفت کی جزا رسول خدا نے اس کی بیٹی کو دی، ایک اچھی صفت دی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سخاوت کو رسول و آل رسول نے معراج بخشی ہے تو پھر یہی سوال مولا کائنات سے ہوا، یا علی 40 دروازے تھے حاتم طائی کے، اگر ایک
40 دروازوں سے مانگنے کے لیے آتا تھا تو کسی دروازے میں سے خالی نہیں اڑایا جاتا تھا. میرے مولا نے مسکرا کر کہا وہ سخی کیا ہے؟ تو ایک سائل کو 40 دروازوں پہ گھما دے. ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سخاوت اچھی صفت ہے، لیکن اس سخاوت کو معراج آل محمد نے بخشی. عدل اچھی صفت ہے، لیکن اس عدالت کو معراج آل محمد نے بخشی ہے. شجاعت اچھی صفت ہے، لیکن شجاعت کو معراج آل محمد نے بخشی ہے. زہد اچھی صفت ہے، لیکن زہد کو معراج آل محمد نے بخشی. اب جب انہوں نے ان صفات کو معراج بخش دی تو پھر خدا کا حق بنتا تھا کہ جہاں یہ صفات مجسم ہو جائیں تب آپ اور مجھ جیسے بندے سے اللہ یہ تقاضا کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، اللہ رحمان کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ دوسروں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. تو جنہوں نے اپنے وجود کے اندر ان صفات کو مجسم کر دیا، پھر ان کی جتنی محبت ہونی چاہیے لوگوں کے دلوں کے اندر. جب آپ اور مجھ جیسے بندے سے یہ تقاضا ہے کہ اگر ایمان اور عمل تمہارا مل جائے، پھر ان کے عمل کی تو کیا ہی بات ہے. انسان تو صبر ہی نہیں کر سکتا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے کہا عبادت زیادہ کرو، لیکن جب محبوب خدا عبادت کے لیے کھڑے ہوئے فوراً آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او نصفہ. اے میرے محبوب تو اپنی عبادت کو کم کر، آدھی رات کا اس سے بھی کم، آدھی رات کا اس سے بھی کم. لیکن خدا کی قسم تاریخ میں ایک موقع ایسا ہے تاریخ قرآن میں جہاں اللہ نے اپنے محبوب سے عبادت کا مطالبہ کیا. یہ آپ کو جگانے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک موقع ایسا ہے وہ محبوب جسے کہا عبادت کو کم کر. ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر اس محبوب سے کہا اب اپنی عبادت کو اضافہ کر، اب تو نماز بھی پڑھ اور قربانی نہیں کر. وہ کون سا موقع ہے؟ ادھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر. حبیب یہ کوثر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. تو اگر مصطفیٰ کو خدا سیدہ عطا کرے اور مصطفیٰ سے خدا عبادت کا مطالبہ کرتا ہے تو اگر ان کی محبت آپ اور مجھے عطا کرے ہم سے کتنا مطالبہ ہوگا. آسامی یہ ہے دین کا معیار. دین چاہتا ہے آپ کے اندر محبت پیدا ہو، لیکن محبت کے سارے راستے یہ ہیں. کب آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی دوسرے کے لیے؟ فطرتاً آپ خود غرض تھے. اس خود غرضی کو اللہ نے تمہاری مجبوری میں بدلا، پھر اس کے اسلام کے ذریعے پالش کیا اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ. یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر جب بھائی بھائی بنا دیا پھر آپ سے مطالبہ کیا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اب جب تم بھائی بھائی بن گئے ہو تو پھر تمہارے بھائی چارے کی دلیل یہ ہونی چاہیے جب بھی نیکی اور تقوی کا کام ہو ایک دوسرے کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے تعاون کرتے ہوئے نظر آؤ. ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا کاندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں جڑے ہوئے ہو. لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں کبھی بھی ساتھ نہ. اس لیے کہ تمہارا یہ جو بھائی چارہ ہے، بھائی حقیقی ہوتا ہی وہ ہے جو بھائی کے لیے اچھا سوچے. بھائی کی شرط کیا ہے؟ ایک اچھے مسلمان کی شرط کیا ہے؟ اچھا مسلمان کون ہے؟ جو دوسرے مسلمان کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. جو شخص اپنے لیے جو پسند کرتے اگر دوسرے مومن بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا
وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. اور میں اس بات پہ بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم 1400 سال سے ہمیں جب سے پتہ چلا کہ جنت آل محمد کی جاگیر ہے، آخرت میں خسارے سے اگر بچنا ہے تو آل رسول کے دروازے پہ آنا ضروری ہے. آپ نے اس بات کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، ان مجالس حسین کے ذریعے ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ بھائی جس راستے پہ تو جا رہے ہو جنت تک تجھے نہیں لے جائے گا. اگر تجھے جنت تک کوئی راستہ پہنچا سکتا ہے وہ یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، یہ آل رسول کا راستہ. یہی فوائد ہیں مجالس. بس انہی صفات کو پھر خداوند عالم نے کربلا میں مجسم کیا. پھر ایک مرتبہ کربلا اس کی تجلی کہا گئی. آپ نیکی کے کاموں میں تعاون کی بات کریں تو آپ کو کربلا بہترین درسگاہ نظر آئے گی. آپ برائی سے روکنے کی بات کریں تو آپ حبیب بن مظاہر کے خطبات دیکھیں یا زہیر بن کیف کے خطبات دیکھیں یا مولا حسین کے جتنے بھی جانثار تھے ان کے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ خطبات ضرور ہیں. اگر خطبات نہ ہو تو کم از کم ان کے رنز جو ہیں جو انہوں نے دشمن کے سامنے پڑھے وہی ایک دفعہ پڑھ لیں. انہوں نے جو اپنے لیے پسند کیا ہر ایک نے لشکر یزید کو اس کی ضرور دعوت دی ہے. اسلام برے سے نفرت نہیں کرتا، برائی سے نفرت کرتا. اس لیے کربلا میں سامنے برے تھے، ان سے نفرت نہیں کی. ان سے نفرت نہ کرنے کی ایک دلیل امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے. اور یہ خطبہ امام نے اس وقت دیا جب سارے شہید ہو گئے. اس وقت امام نے کہا کہ تمہارے جو رد و پہ میں ریس کا آرام دھس چکا ہے، اس کی وجہ سے مجھ حسین کا معاوضہ تمہارے اوپر اثر انداز ہوا. یعنی جس وجود کے اندر حرام کا رزق آ جائے نا پھر اس کے اوپر کبھی کلام حسین اثر نہیں کرتا. اگر کبھی ہمیں بھی امام کے کلام سننے میں تکلیف محسوس ہو تو ایک مرتبہ اپنے رزق کا تجزیہ ضرور کرنا. جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں. لیکن جن کی رگ و پہلے حلال کا ہو، وہ جب زینب مدینے سے نکلنے لگی نا تو امام سے نے کہا کہ آپ کسی کے عقد میں ہیں. میری ماں بہنوں کے لیے جملہ ہے، میں آپ کو اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتا. اگرچہ نکاح میں شرط تھی لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ جب تک عبداللہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. میں مسائل کا جملہ پڑھنے سے پہلے ایک برادر نے کل کچھ سوالات علم کے مجھے دیے تھے. ان سوالات کے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں 2-3 جملوں میں جواب دے دوں. انہوں نے پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھا کربلا کے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ بشمول کوفہ میں اور کربلا میں اس محرم میں اور حضرت مسلم کی شہادت سے لے کر 10 محرم تک جو شہداء رائے حسین میں قربان ہوئے ان کی تعداد 223 ہے، جس کو آیت اللہ محلاتی نے فرسان النجات جس کا ترجمہ اردو میں کتاب کا ہو چکا ہے شجاعان کربلا انہوں نے نقل کی ہے. 223 شہداء ہیں. مولا کائنات دوسرا سوال کا یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اور کربلا میں کتنے شہید ہوئے. مولا علی علیہ السلام کے علامہ ذیشان جوادی کی نقوش عصمت اور ابن شہر عاشور کی جو کتاب ہے اس میں ان 2 کتابوں کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں. 18 بیٹے مولا علی علیہ السلام کے تھے. ان دونوں کتابوں میں ان 18 بیٹوں کے نام تک انہوں نے ان دونوں شخصیات نے لکھے ہیں، جن میں سے 10 بیٹے مولا علی علیہ السلام کے دشت کربلا میں شہید ہوئے. 11واں بیٹا محمد حنفیہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصی بنا کر مدینے میں چھوڑا. اور باقی جو 7 بیٹے ہیں ان کا تاریخ میں تذکرہ نہیں ملتا. میں اس کے اوپر زیادہ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جن کا تاریخ نے تذکرہ نہیں کیا میں اس ممبر سے اپنی طرف سے ان کا ذکر نہیں کر سکتا. 7 بیٹے وہ ہیں جن کا تاریخ میں تذکرہ نہیں ہے. 10 بیٹے مولا کائنات کے کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹا محمد حنفیہ جن کو مولا حسین علیہ السلام نے اپنا وصی بنا کر مدینے میں چھوڑا. ایک سوال یہ کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا کیا کردار ہے کربلا میں.
اور کے کردار کے متعلق مورخین نے جو لکھا ہے وہ اتنا لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب ثانیہ زہرا ان کے پاس اجازت لینے کے لیے گئی تو انہوں نے اپنے 2 بیٹے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو کہا کہ میری طرف سے حسین پہ قربان کرنا، یہ ان کا کردار ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے کربلا۔ جب ثانیہ زہرا ان کے پاس گئی کہا کہ عبداللہ آپ تو جانتے ہیں میرے بابا نے عقد میں شرط رکھی تھی کہ جب حسین سفر پہ جائے تو زینب کو نہیں روکا۔ کہا ہاں شرط رکھی، ہاں پھر بھائی نے سفر کی تیاری کر لی، اگر اجازت ہے تو میں بھی چلی جاؤں۔ عبداللہ نے کہا بی بی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے بزرگ عالمین سے یہ جملہ سنا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، وہ فرماتے ہیں بی بی نے اپنے گھر سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی، بس خالی پلٹ کر دروازے تک پہنچی تھی کہ پیچھے سے عبداللہ نے آواز دی زینب اکیلی جا رہی ہو؟ کاش میں بیمار نہ ہوتا، میں بھی اپنی جان حسین پہ قربان کرتا، لیکن بیماری کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا۔ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ایک کو میری طرف سے صدقہ کرنا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کی کیسی مائیں ہیں، عجیب مائیں ہیں کربلا کی۔ ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ اب 2 بیٹوں کو، بعد اس میں اختلاف ہے روایات میں، یہ دونوں بیٹے بی بی زینب کے تھے یا ایک بیٹا بی بی زینب کا تھا، اون بن عبداللہ بن جعفر طیار، اور دوسرا بیٹا کسی اور زوجہ سے تھا، یہ اختلاف روایت ہے۔ سامعین محترم، جو معروف ہے اس کے مطابق جو کتابوں میں مستند روایت ہے، ایک بیٹا بی بی زینب کا اپنا سگا بیٹا تھا اور ایک بیٹا حضرت عبداللہ کی کسی دوسری زوجہ سے تھا۔ 2 ہی بیٹے تھے عبداللہ کے، دونوں حسین پہ قربان کرنے کے لیے جناب زینب کے سپرد کر دیے۔ بی بی لے کر ان بیٹوں کو دشت کربلا میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ان بچوں کی شہادت پڑھوں، یہاں پر روک کر ایک جملہ میں 11 محرم کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت حبیب ابن مسلم نے بیان کی ہے، کہتے ہیں جب 11 محرم کو ہر ایک بی بی اپنے وارث کی لاش کو گری، 2 لاشیں دشت کربلا میں ایسے تھے جن لاشوں پہ کوئی بیوی رونے والی نہیں تھی، جس سے ابھی تک جو مسائل ابھی تک ان بچوں کے مسائل پہ نہیں ہو سکا، اس کے سمجھنے کے لیے جملہ کافی ہے۔ حبیب ابن مسلم راوی کہتے ہیں 2 بچے ایسے تھے جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور بڑھ کر سید سجاد کے کاندھے کو لایا اور اتنا سوال کیا، بتا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی خط نہ دے سوائے اہل بیت کے۔ بتا سجاد کا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ادھر کہانا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد کی آنکھوں سے بادل برسنا شروع ہوئے آنسو کے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نہ کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، بلکہ یہ میری پھوپھی زینب کے بچے ہیں۔ کہا پھر ان کو رونے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ کہا اس لیے نہیں آئی کہ حسین کا صدقہ اتارے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے۔ اب ذرا بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں نا، زارا نگار چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، اون محمد چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں، علی اکبر و قاسم چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ اللہ کتنی حسرت ہے آل رسول کو ان آنسوں کی، فرماتے جو ایک آنسو ہمارے غم میں بہاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ شب عاشور دونوں بچوں کو زینب نے اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کے کہتی ہے بچوں تم جعفر طیار کے بیٹے ہو، تم عبداللہ کے بیٹے ہو، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجھے اپنی ماں کے سامنے شرمندہ کر دوں۔ دونوں بچے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتے اماں چچا ماموں سے اجازت لے کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بابا اپنے دادا جعفر طیار کی شجاعت کو وارث بن کر دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو رات کو تسلی دیتی رہی، بچہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے،
صبح ہوئی، میدان میں رن پڑا، اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت نے جانا شروع کیا میدان کی طرف۔ ایک مرتبہ زینب نے تیار کر کے بچوں کو بھیجا، جاؤ ماموں کو کہو کہ آپ کو جنگ کی اجازت دے۔ یہاں پر ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزیزانو، جب بہن کی اولاد سے بھائیوں کو ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد پر اکثر بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بہن کی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب قوم محمد نے حسین سے اجازت مانگی ہو، ماموں ہمیں اجازت دیجیے، اللہ جانے حسین نے کیا ہوگا کہا ہوگا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، یقیناً میرا دل کہتے کہا ہوگا کہ جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ ان بچوں نے پلٹ کر یہ کہا ہوگا، ارے ماں نے ساری رات ہم سے تسلی لی ہے، ہم سے وعدہ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان میں تم پیچھے رہ جاؤ، تمہاری جان بچ جائے اور میں اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ہزاروں ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں نے کہا نا، حسین نے دونوں بچوں کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد سواریوں پہ سوار کیا۔ بچوں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، ارے یہ کربلا اپنے بچوں کو بتاؤ تاکہ شجاعت ان بچوں کی گھٹی میں پڑے۔ کربلا بزدلوں کو میدان نہیں ہے، کربلا تو چھوٹے چھوٹے بچے، بھوکے پیاسے بچوں کا لشکر جدید بچے پڑھنے کا مقام ہے۔ افغان بچے گئے میدان میں، لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے روایت میں ایک مرتبہ نہر فرات کو بچوں نے پکا کر لیا۔ اب دونوں بچوں کے سامنے پانی تھا، خیمے میں عسکر پیاسا تھا، میں نے جملہ کہہ دیا وسائل کا، بچوں کے سامنے پانی تھا۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف رخ کر کہتے ہیں، اگرچہ پانی میں قبضہ تو کر لیا ہے لیکن سکینہ سے پہلے کیسے پیے؟ ارے اصغر سے پہلے کیسے پیے؟ نہیں پیا بچوں نے پانی۔ ایک مرتبہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ دوبارہ لشکر یزید میں حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا، کوئی شام کوفہ کی طرف بھاگا، کوئی شام کی طرف بھاگ رہا تھا، تو ایک مرتبہ میرے سامنے کہا، ارے جعفر تیار کے پوتے ہیں، مل کے حملہ کرو۔ اب 80,000 کے تیر کمانے، ارے تلواروں نیزے، دونوں بچوں پہ ٹوٹ پڑے۔ ایک مرتبہ بچوں نے آواز دی، بابو ہمارا آخری سلام۔ روایت میں ایک طرف سے عباس توڑے، ایک طرف سے حسین توڑے، ارے بچوں کے سرانے آئے، ادارے لے کر بچوں کے لاشوں کو اٹھایا اور گنجے شہداء میں لے کر آئے۔ ہر بیوی اپنے بچوں پہ روئی، لیکن اگر کوئی رونے کے لیے نہیں آیا تو زینب نہیں روئی، نہیں روئی زینب، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفہ میں روئی، نہ شام میں روئی۔ بس اتنا تو صحابہ نے مقابل نے لکھا ہے، جب رہا ہو کے مدینے آئی 15 دن تک سید سجاد کے گھر میں رہی، بیوی نہیں روئی۔ عبداللہ نے پیغام بھیجا، ارے میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی آپ کو حسین کی تعلیت پیش کروں، اگر ہو سکے تو ایک لمحے کے لیے گھر آ جانا۔ بس اتنا روایت میں لکھا ہے بیوی اپنے گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ دیکھ کر زینب کو پہچان نہیں سکے، عبداللہ دیکھ کر زینب کو پہچان نہیں سکے۔ جب اس بیوی نے اپنا تعارف کروایا تو کہا، بتاؤ میرے بچوں نے جنگ کیسی کری تھی؟ بیوی نے بچوں کی جنگ بتائی، بتانے کے بعد صاحبان مقابل نے عجیب جملہ لکھا ہے، اب ایک مرتبہ بیوی بچوں کے کمروں میں گئی، اب جب بچوں کے بستر پہ لڑائے، پھر زینب کہا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد۔